الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام خوبیاں حمد ثنا اللہ جل وعلا کے لیے ہے جو ہم سب کا پروردگار ہے، خالق مالک رازق ہے۔ درود سلام اس ہستی پر جو ہم سب کے آقا و مولا ہیں، امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین ہے۔ اللہ کریم ہمارا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رمضان المبارک کی خوبصورت بابرکت پر نور ساعتیں ہیں اور رمضان کی خوبصورت ساعتوں میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ اللہ کریم اس مہینے میں برسنے والی رحمتوں کو ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ کو کستوری سے زیادہ محبوب ہے۔ ابن آدم کے عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، اس میں صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ جنت کے دروازے میں یہ جو باب الریان ہے فقط روزہ دار داخل ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی اس کو اس وقت جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اور دوسری اس وقت جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں روزہ دار کی نیند مثل عبادت ہے، یعنی وہ سویا ہوتا ہے اور جو میٹر چل رہا ہے نا وہ ثواب کا چل رہا ہے۔ وہ سویا بھی ہے تو بھی اس کو عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ اس کی خاموشی جو ہے مثل تسبیح ہے۔ روزہ دار کچھ بھی نہیں کر رہا، خاموش بیٹھا ہوا ہے، اس کا لکھا جا رہا ہے کہ یہ تسبیح پڑھ رہا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اس کی دعا مقبول ہے اور گناہ مغفور ہے۔ دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے، گناہ اس کے جو ہیں اللہ معاف فرماتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے رضائے الہی کے لیے ایک روزہ رکھا وہ جہنم سے اتنا دور ہو جائے گا جیسے ایک کوا بچپن سے اڑنا شروع کرے اور اڑتے 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 وہ کوا بوڑھا ہو کر مر جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے راہ خدا میں ایک روزہ رکھا اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان زمین اور آسمان کی وسعت کے برابر خندق بنا دیتا ہے۔ ایک روزہ جو رکھتا ہے اس کے لیے اتنا اجر و ثواب ہے۔ اللہ کریم ہمیں روزے کی برکتیں عطا فرمائے۔ روزہ اس کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ روزہ ہمیں اخلاص سکھاتا ہے۔ اخلاص بمعنی یہ کہ روزے کا تعلق فقط بندے اور خالق کے درمیان ہے۔ آپ اگر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا نماز پڑھنا لوگوں پر واضح ہو جاتا ہے۔ آپ وضو کر رہے ہیں، آپ قبلہ رو کھڑے ہو رہے ہیں، آپ قیام کی حالت میں ہیں، آپ قرات کر رہے ہیں، آپ رکوع میں ہیں، سجود میں ہیں، جس سے صاف پتہ چلتا ہے آپ عبادت کر رہے ہیں۔ بندہ حج پہ جاتا ہے تو طواف کرتا ہے، صفا مروہ میں ہوتا ہے، عرفات مزدلفہ منا میں ہوتا ہے، جمرات میں ہوتا ہے، بلکہ احرام خود ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ آدمی بیت اللہ کا سفر کر رہا ہے۔ ایسا ہی زکوٰۃ دیتے وقت بھی کم از کم جس کو دے رہے ہیں اس کو تو پتہ چل رہا ہے نا کہ یہ زکوٰۃ اس نے دے دی، اللہ کے راستے میں مال دے رہا ہے۔ تو ہر عبادت میں کہیں نہ کہیں
ریا کا خطرہ موجود ہے، شو آف ہو سکتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے اس روزے پہ قربان جائیے کہ بندہ اتنا مخلص ہوتا ہے اللہ کے ساتھ کہ تنہائی میں بھی بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، گھر میں تنہا بیٹھا ہوا ہے، پانی کا گلاس سامنے پڑا ہے لیکن اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں، کیوں؟ کہا مالک تیرے لیے رکھا ہے۔ تو روزہ ہمیں اخلاص سکھاتا ہے۔ باقی جتنے اعمال ہے اس پر بشارت جنت کی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ ایمان والے، جزاک اللہ خیر، بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہے، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی، یہ اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے، جو اپنے رب سے ڈرتا۔ عام طور پر ایک نیکی کا ثواب جو ہے نا وہ 10 گنا دیا جاتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، سورہ انعام کی آیات ہے۔ ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 ٹائمز ریوارڈ ملتا ہے۔ قربان جائیے اس مہینے پر کہ اس میں ایک نیکی 70 گنا دیا جاتا ہے۔ تو اب جو ایک نیکی کرے باہر، یعنی رمضان کے باہر باقی مہینوں میں اس کا ثواب 10 گنا ہے، تو جو رمضان کے اندر ایک نیکی کرے 10 ٹائمز 70 کتنا ہو گیا؟ 700 گنا ایک نیکی پر رمضان کے مہینے میں ملتا ہے۔ لیکن روزے کی کیفیت کیا ہے؟ روزے پر اتنا اجر و ثواب ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آدمی کے ہر نیک کام پر بدلہ 10 سے 100 گنا ملتا ہے، لیکن الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ، اللہ فرماتا ہے سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ بعض محدثین فرماتے ہیں یہ انا اجزی کی بجائے اس کو پڑھا انا اجزا بھی، یعنی روزے کا جو بدلہ ہے باقی عبادات پر تو جنت ملتی ہے لیکن روزے کے بدلے پر اللہ خود عطا ہوتا ہے، اللہ اپنا قرب، اپنی محبت، اپنی رضا عطا فرماتا ہے۔ روزے کے بدلے میں خود رب ذوالجلال فرماتا ہے اس کی جزا میں ہوں۔ حج کیا جنت، نماز پڑھی جنت، کسی کی مدد کی، زکوٰۃ دی جنت، لیکن روزہ رکھا اللہ فرماتا ہے اس کے بدلے جنت نہیں، اس کے بدلے خود رب ذوالجلال ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اعلان کیا کہ جس نے جس چیز پہ ہاتھ رکھا، سونا چاندی ہیرے جواہرات، وہ اس کے ہو گئے۔ باقی لوگوں نے تو دوڑ کر ہیرے جواہرات سونے چاندی پہ ہاتھ رکھا، جو ایاز تھا نا غلام، اس نے سلطان کے قدموں پہ ہاتھ رکھا۔ کہا ایاز کیا کر رہے ہو باقی چیزیں؟ کہا ان کی نظر تو ان چیزوں پر ہے، میں نے اس چیز پہ ہاتھ رکھا ہے جو وہ مل گیا تو سب مل گیا ہے۔ سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میری اس دعا کے بعد۔ جب خود رب ذوالجلال ہی مل جائے بندے کو تو پھر بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ احباب، روزے کی ایک حکمت یہ ہے کہ غریبوں کا احساس، غریبوں کی بھوک، غربت، پیاس کا احساس ہو۔ فلسطین میں کیا چل رہا ہے، غزہ میں کیا چل رہا ہے، ان لوگوں کی بھوک کیا ہے، عام حالات میں ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جب سخت بھوک لگی ہو پھر پتہ چلتا ہے بھوکے کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ ہم محل میں رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں ان لوگوں کا احساس کیسے ہو سکتا ہے جن کو جھونپڑیاں بھی نصیب نہ ہو؟ 4 وقت کا کھانا کھانے والے کو بھوکے کی بھوک کی کیفیت کا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جن کے بچے سردی میں، برف باری میں، سخت بارشوں میں وہ خیموں میں رہتے ہوں، ان کے درد کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ جن کو علاج کے لیے ہسپتال تو چھوڑے مال و دولت بھی نہ ہو، ان کے درد کو کیسے سمجھیں گے؟ اسلام نے غریبوں کا بہت خیال رکھا ہے۔
زکوٰۃ ہو، خیرات ہو، صدقات ہو، فطرانہ ہو، ہر حال میں کہا غریب کی مدد، غریب کی مدد، غریب کی مدد کرے۔ یہاں تک اسلام کہتا ہے پڑوس میں اگر کوئی غریب ہو نا اور آپ نے گھر میں گوشت بنایا ہو تو تھوڑا سا پانی ذرا زیادہ ڈال دینا، شوربہ اور گوشت ان کے ہاں بھی بھیج دو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ گوشت لینے کی پوزیشن میں نہ ہو، اسلام نے تو ان کا بھی بتایا۔ تو یہ کیا، ایک دوسرے کا احساس، ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھنا۔ ایک آدمی کا جوان بیٹا فوت ہوا، پورا محلہ اس کو دلاسا دے رہا ہے اور اس کو صبر کی تلقین کر رہا ہے، لیکن ایک آدمی اٹھا، اس نے سینے سے لگایا، وہ بھی بلک بلک کر رونے لگا۔ کہتا ہے جو تجھ پہ گزر رہی ہے پچھلے سال مجھ پہ گزری ہے، میرا بھی جوان بیٹا فوت ہوا ہے، تو تیرا درد فقط میں سمجھ سکتا ہوں، باقی محلہ نہیں سمجھ سکتا۔ تو احباب، غریبوں کی جو کیفیت ہے، درد کی، تکلیف کی، کتنی آزمائشیں ہیں۔ اپنے ملکوں پر ذرا نظر کریں نا، اپنے گاؤں کی طرف نظر دوڑائیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو غربت کی وجہ سے وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہے۔ کتنے ایسے گھرانے ہیں کہ جو 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہوتے ہیں۔ تو اسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ آپ دوسرے کے درد کو سمجھو۔ آپ بھوکے ہو نا، اب آپ کو پتہ چلے گا کہ بھوک کیا ہوتی ہے۔ آپ مریض ہو، تکلیف میں ہو، اب آپ کو پتہ چلے گا کہ مرض کی شدت اور کیفیت کی وجہ سے اس بیچارے پر کیا گزر رہی ہے جو مریض ہے، جو ہسپتال کے بستر پر لیٹا ہوا ہے۔ احباب، رمضان کا روزہ ایک حکمت یہ ہے کہ اس میں اللہ کی نعمتوں کی قدر کروائی جا رہی ہے۔ پانی کی کیا قدر ہے، جب پیاس لگتی ہے تب پتہ چلتا ہے، بھوک لگتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو رزق ہمیں دیا ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔ رزق سامنے رکھا ہو، کہا اب اللہ کا نام لے کے اس کو کھاؤ کہ اللہ کی نعمت تمہیں مل رہی ہے۔ جب کھانا کھا کے فارغ ہو چکے تو اب الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں 2 وقت کی روٹی عطا فرما دی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر ہو اور بے قدری نہیں۔ کتنا رزق ہے کہ جو بن میں جاتا ہے، کتنا رزق ہے جو بن میں جاتا ہے۔ ذرا سندھ کے علاقے کی طرف، ان غریب لوگوں کی طرف آپ نظر، بلکہ اب تو پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان بیچارہ تکلیف میں ہے، اس کی حالت دیکھیں کہ اس کو رزق نہیں ملتا۔ نبی علیہ السلام حضرت عائشہ کے گھر گئے، حضرت عائشہ کے ہاں گئے تو آپ نے روٹی کا ایک ٹکڑا زمین پہ دیکھا۔ آپ نے وہ روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، اس کو صاف کیا اور اس کو آپ نے تناول فرما لیا، کھا لیا۔ پھر آپ علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، اللہ کی جو نعمتیں تمہارے پڑوسی بن جائیں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، حسن سلوک سے پیش نہ آؤ گے تو یہ بھاگ جائیں گے، اور جس قوم سے یہ بھاگ جاتی ہے ان کی طرف واپس پلٹ کر نہیں آتی۔ یعنی یہ رزق کی بات ہو رہی ہے۔ کتنا رزق ہے جو آج ہمارے گھر سے، فریج سے بن کی طرف جاتا ہے بغیر کھائے، کتنا فروٹ جاتا ہے بغیر کھائے، کتنی روٹی ضائع ہوتی ہے، کتنے پانی کی بوتلیں ہم یہاں ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی ایک ایک بوند کی قدر ان سے پوچھیں کہ جو ترس رہے ہیں اس کے لیے۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزرتی ہے، انار کا ایک دانہ دیکھا، انار کا ایک دانہ، انار کی بات نہیں کر رہا ہوں، انار کا ایک دانہ دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب کی ماں ہے، رسول اللہ کی گھر والی ہے، آپ نے وہ دانہ اٹھایا اور فرمایا اللہ پاک رزق کو ضائع کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ مسائل پر میں گفتگو کرنا چاہ رہا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت 183 پر پچھلے جمعے گفتگو ہوئی تھی، آج آیت نمبر 184 184 نمبر پر گفتگو ہوگی۔ ایام معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدیة طعام مسکین۔ یہ گنتی کے چند ہی دن ہیں، پھر جو مریض ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے، اور جو لوگ اس کی طاقت نہ رکھتے ہو ان پر ایک مسکین کا کھانا بطور معاوضہ لازم ہے، یعنی فدیہ دینا ہے۔ اچھا، مریض
مرض کی کیفیت مجھ سے کل پرسوں غالباً انور صاحب نے سوال کیا کہ جو شوگر کے مریض ان کے لیے مسئلہ ایک دفعہ پھر بیان کریں. تو جو بھی مرض ہو، کسی قسم کا مرض ہو، کسی شخص کو بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنا مشکل ہو جائے، وہ بیماری کولیسٹرول کی ہو، دل کی ہو، شوگر کی ہو، کوئی بھی ایسی بیماری ہو جس کی وجہ سے روزہ رکھنا مشکل ہو جائے، یعنی جان پر پڑے یا مرض بڑھنے کا خطرہ ہو یا دیر میں اچھا ہونے کا صحیح اندیشہ ہو، تو پھر ایسے مریض کو بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہے. ایسی بیماری میں بندے کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے. ہاں یہ ہے کہ جب تک صحت کی امید باقی ہو تو فدیہ دینا کافی نہیں ہوگا، بعد میں پھر روزہ رکھنا لازم ہے. یعنی اب صحت ٹھیک نہیں ہے، شوگر بہت ہائی ہے، نہیں رکھ سکتا، رمضان کے گزرنے کے بعد صحت اب ٹھیک ہو گئی ہے تو فدیہ نہیں، اب کیا دینا ہے، اب کیا روزہ رکھنا ہے. اور اگر کیفیت یہ ہو کہ وہ مرض ہمیشہ کے لیے ہے، دائمی مرض ہے، ٹھیک ہونے کے چانسز ہی کوئی نہیں ہے، ایسا مریض ہے کہ وہ بیماری ختم ہو ہی نہیں رہی، ایسا مرض اگر ہو کہ آئندہ کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، کوئی افاقی کی کوئی صورت نہیں ہے، تو ایسا مریض جو ہے وہ شیخ فانی کے حکم میں ہے. یعنی وہ بوڑھا آدمی، وہ بزرگ ہستی کہ جو روزہ رکھنے پہ اب قادر ہی نہیں ہے، ناممکن ہے کہ وہ روزہ رکھے، تو ایسا شخص پھر اس کے لیے کیا ہے کہ وہ فدیہ دے گا. ایک فطرانہ جو ہم صدقہ فطر جو ہم دیتے ہیں اس کی مقدار اس نے دینا ہے. اسی طرح یہ مرض ہی ہے، اب کسی عورت کو پیریڈ آ جائے تو وہ بھی روزہ نہیں رکھے گی. ایک مسئلہ آیا ابھی کچھ دن پہلے کہ ایک بہن کو پیریڈ آئی، یہ قرآن اور حدیث بیان ہو رہا ہے اور یہ مسئلے سیکھنے ہیں، اس میں شرم والی بات کوئی نہیں ہے. مولوی صاحب تساں کیڑے مسئلے بیان کرنے، میں قرآن بیان کر رہا ہوں. یہ مسئلے لازم ہیں، سننے ہیں، اس پہ ہمارے روزے ہیں، فرض ہے، اللہ پوچھے گا ہم سے. ہم لوگوں سے شرماتے رہتے ہیں جی یہ مسئلے بیان کرنے والے نہیں ہوتے تو پھر قرآن میں کیوں بیان ہے؟ شرم شرم یہ سیکھیں گے تو تبھی تو گناہوں سے بچیں گے. ممبر و محراب سے اگر یہ بیان نہ ہو تو کدھر سے؟ پھر وہی ہوگا. جیسے ایک مسئلہ اور آیا کہ جی وہ ایک بچے کی ولادت ہوئی، عورت پاک ہوئی 22 دن کے بعد، عورت پاک ہوئی 22 دن کے بعد، تو جی گھر کی مائی نے اس کو کہا 40 دن تک تو نے کوئی نماز اور روزے نہیں رکھنے، چھٹی ہے تیری 40 دن تک. تو وہ جو روزے قضا ہو گئے، جو روزے ضائع کر، کیونکہ مسئلہ کیا ہے، نفاس کی کیفیت میں، نفاس وہ خون جو عورت کو آئے بچے کی ولادت کے بعد، اس کو نفاس کہتے ہیں. اس کی زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے؟ 40 دن. 40 دن تک اگر عورت اسی حالت میں ہے پھر روزہ نہیں ہے، پھر نماز نہیں ہے. 40 دن جیسے ہی 40واں دن گزر گیا اب بھی وہی کیفیت ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ بیماری ہے. 40واں دن گزرنے کے بعد عورت غسل کر کے پاک ہو، روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھے. اچھا اب اس سے پہلے اگر 40 دن سے پہلے یعنی 12ویں دن، 15ویں دن، 30رے دن کہیں پر بھی عورت پاک ہو جائے، اب کیا کہا؟ وہ غسل کرے اور اس کے بعد فوراً اپنے روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھے. 40 دن کا انتظار نہیں کرنا. 40 دن تو زیادہ سے زیادہ پیریڈ بتایا گیا ہے. اسی طرح ایک مسئلہ آیا کہ جی ابھی رمضان سے 2 دن پہلے عورت جو ہے وہ پاک ہو گئی پیریڈ سے، اور رمضان کے چوتھے روزے پھر اس کو پیریڈ آ گئے، تو وہ روزے نہ رکھے؟ نہیں، یہ غلط مسئلہ ہے. وہ روزے رکھے گی. کیوں؟ اس لیے کہ 2 پیریڈز کے درمیان جو وقفہ ہے، جو ٹائم ہے، وہ 15 دن کا ہے. کتنا ٹائم ہے؟ 15 دن کا ہے. اب اس کو پاک ہوئے کو 6 دن بھی نہیں ہوئے پھر وہ اس کیفیت میں آ گئی ہے تو روزے نہیں چھوڑے گی. اسی حالت میں وہ نماز بھی پڑھے، وہ روزے بھی رکھے، وہ اپنی عبادات بھی جاری رکھیں. آئی ہوپ کہ مسئلہ تھوڑا سمجھ آ گیا، کلیئر ہو گیا. اچھا یہ بھی مرض کی کیفیت. اسی طرح اگر کوئی عورت پریگننٹ ہے یا اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو کیا وہ روزے چھوڑ سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی لیڈی ڈاکٹر خدا خوفی ہو اس کے اندر اور وہ اس کو کہے کہ ہاں
تیرا روزہ رکھنا تیری جان کے لیے یا آکسیجن کی کمی کی وجہ سے، پانی کی کمی کی وجہ سے بچے کے لیے جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے، تو ایسی کیفیت میں عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ یہ حالت ہو تو پھر عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے، اور بعد میں وہ روزہ رکھے گی۔ یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی چھٹی ہوگی، نہیں، بعد میں روزہ رکھنا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ایک سوال مجھ سے غالباً آج صبح ہی خان صاحب نے پوچھا کہ یہ ڈکار کا آنا، وہ کھٹی ڈکار ہوتی ہے، گلے تک پہنچتی ہے، الٹی کا مسئلہ، وومیٹنگ کا، اس کا کیا ہے؟ دیکھیں 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ روزہ یاد ہو، اگر روزہ یاد ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ جان بوجھ کر الٹی کرنا، یعنی انگلی ڈال کر آپ نے الٹی کی ہے، یہ دوسرا پوائنٹ۔ تیسرا پوائنٹ، منہ بھر کے کا آنا، یعنی ایسی الٹی جس کو آپ کنٹرول نہ کر سکے، یکدم آئے۔ ان تینوں چیزوں کا ایک ساتھ ہونا اگر یہ پایا جائے پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ یاد نہیں تھا اور پھر آپ نے انگلی حلق میں ڈالی اور پھر منہ بھر کے آیا، پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خود بخود الٹی آ گئی، آپ نے نہیں کی ہے، روزہ کوئی نہیں ٹوٹے گا اس سے۔ امید کرتا ہوں یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اچھا، سفر کے بارے میں، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، یہ تو ہو گئی مرض کی بات، اور اس کے ساتھ اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ سفر کی کیفیت یہ ہے کہ ایک مسئلہ بھی یہ بھی آیا تھا، تیسرے روزے کو کوئی گروپ جا رہا تھا سعودیہ عمرے کے لیے، تو فون کرتے ہیں قاری صاحب ہماری کل کی فلائٹ ہے دن کو، تو دن کی فلائٹ ہے، ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ ہم سفر میں ہیں۔ تو دیکھیں سفر کا روزہ کب چھوڑنا ہے، کب چھوڑ سکتے ہیں اور کب نہیں چھوڑیں گے، یہ ذرا یاد رکھیے گا، ہر سفر پہ نہیں ہے۔ اگر آپ کی سحری سفر کے دوران آ جائے تو اب آپ کو اجازت ہے کہ آپ روزہ چھوڑ لیں یا آپ روزہ رکھ لیں۔ اگر آپ کی سحری آپ کے اپنے گھر میں ہے، جیسے ان کی فلائٹ کل 1 بجے تھی، ان کا روزہ سحری کا ٹائم اپنے گھر میں تھا، اب یہ روزہ نہیں چھوڑ سکتے، روزہ رکھنا ہوگا، چھوڑیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں یہ مسئلہ کلیئر ہوا۔ کل 1 بجے کی فلائٹ ہے، صبح آرام سے گھر سے نکلیں گے اور روزہ کھا لیا تو گناہگار ہوگا۔ کیوں؟ آپ کو سحری کا ٹائم فجر کے طلوع ہونے سے پہلے، نماز فجر سے پہلے، اذان فجر سے پہلے، یعنی جو فجر کا ٹائم ہے اس سے پہلے آپ گھر کے اندر ہے، آپ کو سحری کرنی ہے اور آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ اور اگر وہی ٹائم آپ کا سفر میں ہے پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ چھوڑ لیں یا رکھ لیں۔ آپ رکھنے میں کیا حرج ہے؟ آپ تو ہوائی جہاز کا کون سا اونٹوں پہ بیٹھ کے جانا ہے، ادھر ہوائی جہاز میں بیٹھے آرام سے سفر کیا، ادھر اترے، تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ فرماتا ہے یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اچھا، ایک اور مسئلہ بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ قاری صاحب یہاں سے ہم گئے سعودی عرب، ہم نے اعتکاف کرنا ہے، ہم نے وہیں رہنا ہے، سعودیہ والوں کا روزہ 1 دن پہلے شروع ہو گیا، ہمارا 1 دن بعد میں، ہمارا ابھی روزہ چل رہا ہے، ہمارے ابھی 28 روزے ہوئے ہیں، ہم پہنچے سعودیہ، ان کا 29واں روزہ، ان کے 29 روزے پورے ہو گئے اور اگلے دن عید ہے، ہمارے 28 ہوئے ہیں اور ادھر عید کا دن آ گیا ہے، ہم وہاں پہنچ گئے ہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ ہمارا 1 روزہ پیچھے ہے، 28 روزے کتنے ہوتے ہیں؟ 29 یا 30، ہم نے 28 رکھے ہیں، اب ہم سعودیہ پہنچے ہیں، اب کیا کریں؟ تو آپ انہی کے ساتھ عید کریں اور بعد میں 1 روزہ رکھ لیں، بعد میں 1 روزہ قضا کریں گے، آپ نے رکھنا ہے۔ اچھا، ایک اس کا الٹ لے لیں، ہم نے 1 دن پہلے روزہ، ویسے عموماً پاکستان اب ہمارا ایک ساتھ ہی ہوتا ہے، پاکستان میں روزہ جیسے بعد میں رکھا، ہمارے 30 پورے ہو گئے، پاکستان پہنچا، ابھی وہاں ان کا روزہ ہی چل رہا ہے، 1 دن بعد وہاں عید ہے، اب کیا کریں؟ ہمارے تو 30 پورے ہو گئے، وہاں اگر پہنچیں گے تو 31واں روزہ ہوگا۔ تو کہا جس ملک میں ہو، جہاں ہو قانون وہیں کا، جس ملک میں آپ ہو نمازیں
وہیں کی پڑھتے ہیں نا, یہاں کہتے نہیں, جیسے یہاں زہر کی نماز ہو رہی ہے, لوگ کہتے ہیں سعودیہ کو فالو کرو, تو سعودیہ میں تو اثر ہو رہی ہے, اثر پڑھنا شروع کرو. تو پھر آپ نے, علماء فرماتے ہیں آپ نے وہ روزہ رکھنا ہے ان کے ساتھ, آپ ان کے ساتھ روزہ رکھے, خاص حالات کی وجہ سے, وجوہات کی وجہ سے آپ کا روزہ 31 کا ہوگا, پھر اگلے دن آپ نے عید کرنی ہے. اچھا, اب کچھ اور مسئلے مسائل. کسی سے غلطی سے روزہ ٹوٹ گیا, پانی وہ حلق میں ڈال رہے تھے, وضو کر رہے تھے, وضو کرتے کرتے وہ حلق سے نیچے اتر گیا, روزہ ٹوٹ گیا, کیا کریں؟ روزہ ٹوٹ گیا ہے, کفارہ کوئی نہیں ہے, بعد میں آپ نے روزہ رکھنا ہے, لیکن اس دن بھی آپ کو بھوکا پیاسا رہنا واجب ہے. یہ نہیں کہ چلو روزہ ٹوٹ گیا ہوں شروع ہو جاؤ, کیسیے سے کھانا منگوا کے آپ کھانا شروع کر دیں, یہ نہیں کرنا ہے آپ نے روزہ جاری رکھنا ہے, آپ پر واجب ہے بھوکا پیاسا رہنا. اسی طرح بعض ساتھی کہتے ہیں مولوی صاحب جنہوں نے روزہ نہیں رکھنا کیا وہ تراویح پڑھیں گے؟ جنہوں نے روزہ نہیں رکھنا وہ تراویح ایک الگ عبادت ہے, روزہ ایک الگ عبادت ہے. ان کا آپس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا, یہ نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہے. روزہ تو فرض ہے اور تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے, تراویح کو ادا کرنا ہے, تراویح نہیں چھوڑیں گے. اچھا, کسی کی تراویح قضا وہ چھوٹ گئی کسی وجہ سے, سفر میں تھا, کہیں مصروف تھا, تو کیا اگلے دن قضا کر سکتا ہے؟ نہیں, تراویح کی کوئی قضا نہیں ہوتی. اسی طرح کوئی آدمی لیٹ آیا مسجد میں اور اس کی کوئی 8 رکعت 10 رکعت تراویح چھوٹ گئی, پہلے وہ اپنے عشاء کی نماز پڑھے, عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ تراویح میں شامل ہو جائے اور وہ وطر بھی باجماعت پڑھ لے. اگرچہ یہ بھی مسئلہ ہے جس کی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہ ہوئی ہو تو وہ وطر بھی تنہا پڑھے, یہ استحبابی حکم ہے, لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ جماعت میں ہی, یعنی وطر کی جو جماعت ہوتی ہے وہ جماعت پڑھ لیں. جیسی تراویح ختم ہوئی آپ نے وطر کی نماز باجماعت پڑھی, وہ پڑھنے کے بعد پھر جو آپ کی تراویح چھوٹ گئی ہے 10 رکعت 12 رکعت, وطر کے بعد اس کو ادا کر لیں. اچھا, روزے کی حالت میں تیل لگانا, بال کاٹنا, ناخن تراشنا, مہندی لگانا, یہ سب جائز ہے, اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک اور سوال یہاں آج فجر یا کل فجر کی ٹائمنگ میں بزرگوں نے پوچھا کہ جی میں نے نیت تو کر لی لیکن ابھی روزہ بند ہونے میں کوئی 10-12 منٹ باقی تھے, تو کوئی گلاس پانی پی سکتا ہوں کہ میں نے نیت تو کر لی تھی؟ تو بالکل پی سکتے ہیں, جب تک ٹائم شروع نہ ہو فجر کا, آپ نے بھلے نیت کر ہی لی ہو, اس کے بعد بھی آپ کھانا پینا سب آپ کے لیے جائز ہے. ایک اور مسئلہ, جی اذان ہو رہی ہے تو کھائے جاؤ جب تک اذان ختم نہ ہو, یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور ایک مفتی نے بلکہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بہت کچھ کہا اس کے بارے میں, ابو داؤد شریف کی حدیث پیش کی ہے, میں ابھی اس پہ کلام کروں گا. دیکھیں, اذان کب شروع ہوتی ہے؟ جب سحری کا ٹائم ختم ہو اس کے بعد اذان کا ٹائم شروع ہوتا ہے. اذان کوئی سحری کے ٹائم میں, فجر کی اذان کوئی نہیں دیتا. سحری کا ٹائم ختم ہوا, فجر طلوع ہوا, پھر فجر کی اذان ہوئی. وہ جو اذان ہوئی ہے وہ کس ٹائمنگ میں ہوئی ہے؟ وہ سحری کے بند ہونے کے بعد ہوئی ہے. جیسے آج سحری ختم ہوئی تھی غالباً 5:04 if I'm not wrong, 5:04 پہ سحری ختم ہوئی, کسی نے اذان دی 5:12 پر, تو آپ نے کہا چلو جی ہون کھائے جاؤ, اذان تو شروع ہے, روزہ فاسد ہو جائے گا, دوبارہ روزہ رکھنا پڑے گا. کسی نے وہ پیش کی حدیث کی, جی وہ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے, جب تم میں سے کوئی ندا سنے, آواز سنے اور برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو جب تک اس سے اپنی حاجت نہ پوری کرے اسے نہ رکھے. اب کسی مولوی صاحب نے یہ حدیث سامنے رکھی, کہا جی اذان آ رہی ہو, ڈزنٹ میٹر, آپ کے ہاتھ میں پلیٹ ہے, کھائی جاؤ کیونکہ آپ کے ہاتھ میں پلیٹ آ گئی ہے. اس کی توجیحات میں محدثین نے کلام کیا ہے. وہ فرماتے ہیں اس بلانے سے مغرب کی نماز کی اقامت بھی مراد ہو سکتی ہے, کہ جب کسی کا روزہ ہو اور مغرب کی نماز کی اقامت اس حال میں ہو کہ اس کے سامنے کھانا ہو تو اپنی حاجت پہلے پوری کرے. مغرب کی اذان, مغرب کی نماز, مغرب کی اقامت ہو رہی ہے, کھانا سامنے رکھا ہے, کھانا نہ چھوڑو, اس کو کھاؤ. اچھا, اس پر حدیث حضرت انس بن مالک سے مروی ہے, فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز قائم کی جائے اور تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو اسے چاہیے مغرب کی نماز سے پہلے کھانا کھا لے اور اپنے رات کے کھانے سے جلدی نہ کرو. یہ جو ہم افطاری کرتے ہیں نا, بڑی معذرت کے ساتھ بزرگوں سے, کچھ بزرگ ذرا جذباتی ہو کہتے ہیں پہلے ہی پہنچو.
تو ان سے میں گزارش کروں گا صحیح ابن حبان باب فرض الجماع جلد 3 صفحہ 200 حدیث نمبر 2066 آپ اس کا مطالعہ کریں۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا جس دن روزہ ہوتا اور رات کا کھانا یعنی مغرب کے وقت آپ کھانا کھاتے تو آپ پہلے کھانا کھاتے پھر نماز ادا فرماتے۔ جب سورج غروب ہوتا اور رات حضرت عبداللہ بن عمر کے لیے واضح ہو جاتی کہ افطار کا وقت ہو چکا ہے تو بعض اوقات آپ کے سامنے رات کا کھانا لایا جاتا اور آپ روزے سے ہوتے اور مؤذن اذان کہتا پھر اقامت کہتا آپ سن رہے ہوتے تو اپنا رات کا کھانا ترک نہ فرماتے اور جلدی نہ کرتے جب تک کہ رات کا کھانا مکمل نہ کر لیتے، پھر باہر تشریف لے جا کر نماز ادا فرماتے اور فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے سامنے رات کا کھانا لایا جائے تو اس سے جلدی نہ کرو۔ صحیح ابن حبان باب فرض الجماع جلد 3 صفحہ 200 حدیث نمبر 2065۔ اچھا، اس سے علماء نے ایک یہ بھی توجیہ کی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف کی، بے شک بلال رات میں اذان دیتے ہیں تو تم کھاؤ اور پیو جب تک کہ ابن ام مکتوم اذان نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 اذانیں ہوتی تھی، ایک تہجد کی اذان ہوتی تھی اور ایک فجر کی اذان۔ تہجد کی اذان دیتے تھے حضرت بلال حبشی اور فجر کی اذان دیتے تھے نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم۔ تو فجر کی اذان کون دیتا تھا؟ اور میں ہونی دسیا ہے عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ نابینا صحابی، وہ فجر کی اذان دیتے تھے۔ تہجد کی اذان کون دیتے تھے؟ حضرت بلال۔ ابو داؤد شریف میں جو لکھا ہے بلال کی تو وہ تہجد کی اذان ہے۔ تہجد کے وقت کون کہتا ہے کہ نہ کھاؤ؟ کھائی جاؤ، ہماری طرف 2 پلیٹ ایکسٹرا کھاؤ۔ لیکن یہ جو منع کرتے ہیں کہ جی کھائے جاؤ، سحری کا وقت ابھی بھی ہے، اذانیں بھی ہوتی رہے، مولوی صاحب نماز بھی پڑھا لے، آپ کھائی جاؤ، یہ زیادتی ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ خراب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ مسئلے مسائل اور بھی ہیں، میں ان مسائل کو فوقیت اس لیے دے رہا ہوں، کلام روزے پر بھی ہو سکتا تھا اور بھی بہت سے موضوعات تھے، لیکن ان مسائل کو چننا اس لیے ضروری تھا، اکثر ہمارے نمازی ہمارے بھائی ان مسائل سے آگاہ نہیں ہیں، تو ان کا جاننا ضروری ہے، ان کا جاننا ضروری ہے، ان کا سمجھنا ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ کہیں انجانے میں آپ روزے کھاتے رہیں اور اس کا وبال امام پر بھی آئے کہ آپ نے مسئلے کیوں نہیں بتائے۔ تو ہمیں یہ مسئلے مسائل سیکھنے ہیں، سکھانے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں ہماری یہ مسجد اس وقت میڈز برا اور سراؤنڈنگ میں سب سے زیادہ بیزی اور مصروف مسجد ہے۔ ہم نے تو اندازہ لگایا تھا کہ 150 ساتھی جو ہے وہ افطار کریں گے، اب افطار کا سلسلہ 200 سے اوپر جا رہا ہے۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تراویح میں دیکھیں آپ تو آپ کو کثرت نظر آتی ہے، افطار میں دیکھیں تو کثرت نظر آتی ہے، تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ کتنے خوش نصیب ہے وہ بھائی جنہوں نے افطار کروائی ہے اور افطار کروا رہے ہیں۔ اتنے احباب روزہ افطار کرے تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا۔ اور ان سے زیادہ میں ان بھائیوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے اس کاوش میں ہمارا ساتھ دیا، جو لوگوں کو سرو کرتے ہیں خود بعد میں لیکن پہلے عوام کو کھلاتے ہیں۔ اس میں ہمارے سارے ساتھی جو بیٹھے ہیں یہاں پر، یہ میں اور آپ تو گھر چلے جاتے ہیں، انہوں نے رات عشاء تک یہاں بیٹھ کے یہ برتن دھو رہے ہوتے ہیں، صفائیاں کر رہے ہوتے ہیں، مسجد کی قالین صاف کر رہے ہوتے ہیں، نیچے کا حال صاف کر، یہ کوئی آسان کام نہیں۔ ایٹ لیسٹ ہمیں، اور ہم ان کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے نا، تو ان کو اپریشیٹ تو کرنا چاہیے، ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ جناب جزاک اللہ خیر، ہم تو کھا کے گھر جاتے ہیں، آپ پیچھے سارا کچھ یہاں صفائی کا معاملہ ہو، دیکھ بھال ہو، برتن ہو، مسجد کے دروازے ہو، سب آپ کرتے ہیں۔ اور یہ خوش نصیب لوگ ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ اس کو اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے۔ یہ آپ لوگ خود نہیں آئے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے، تو آپ بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔